ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا من محمد، یہ محمد کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں محمد کون ہے؟ اما عائشہ رونے لگی، وہاں سے نکلی اور اپنے والد کے پاس گئی۔ والد کے پاس گئی، ابا جان حضور کس کیفیت میں ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا، مجھے نہیں پہچانا، آپ کا بتایا، آپ کو بھی نہیں پہچانا۔ آخر میں جب میں نے کہا میں محمد کی بیوی ہوں تو کہا کون محمد؟ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، اپنے آپ کا نام آیا تو کہا کون محمد؟ صدیق اکبر تشریف لائے، اب آئے سلام کیا تو جواب دیا، اب آئے سلام کیا تو جواب دیا۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے سلام کیا تھا، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ پھر میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آپ نے کہا کون ابو بکر؟ میں نے کہا محمد کی بیوی عائشہ۔ تو کہا کون محمد؟ حضور آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کچھ وقت ایسا آتا ہے، لی مع اللہ وقتن، میں اپنا وقت اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔ لوگوں کو معراج پر رہتا ہے کہ وہ معراج پہ گئے کیسے، وہ تو زمین پہ بیٹھ کر بھی خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آتا ہے، کون سا وقت؟ فرماتے جب میں اللہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہوں، فرماتے اس وقت میرے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی فرشتہ رہتا ہے، نہ کوئی رسول رہتا ہے، نہ کوئی نبی رہتا ہے، کوئی نہیں رہتا، صرف وہ رہتا ہے اور میں رہتا ہوں۔ اسی کی خیرات اولیاء کو ملتی ہے، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر، اسی کو کہتے ہیں عالم تحجر۔ اور جب عالم تحجر میں ہوتے ہیں، یار کی جلوہ گری جب ہوتی ہے اور مشاہدہ یار کے دروازے کھلتے ہیں، اب ان لوگوں کو کیا پتا، ان جوانوں کو میں کیا بتاؤں جن کو استنجا کی سنتیں پتا نہیں کہ یار کے مشاہدے کا وقت کیسا ہوتا ہے۔ ارے جنہوں نے کبھی خواب میں رسول کا جلوہ نہ دیکھا ہو، ان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ کا جلوہ وہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، جلوہ یار ان کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے۔ ماتھے کی آنکھوں سے تو خدا کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن مشاہدہ حق میں جب وہ مستغرق ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا من محمد، محمد کون؟ یعنی پھر خود کی بھی خبر نہیں ہوتی، فنا کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اولیاء اعزاتی اولیاء کرام کو اس کی خیرات ملتی ہے، لی مع اللہ وقت ان کی خیرات ملتی ہے، اسی کو صوفیاء عالم تحجر میں تصور کرتے ہیں۔ تو صابر پاک نے کریل تو جلا دیا، لیکن وہ گولر کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اور عالم تحجر میں تھے، مشاہدہ یار میں تھے۔ مجھ سے کسی نے کہا سید صاحب صرف چلانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ لوگ ہمت کرتے ہیں نا مجھے کہنے کی، کیونکہ میرے اندر نرمی ہے، نرمی ہے، ہمت کرتے ہیں، میں سن لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ آپ کی نہیں سنوں، اور آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں۔ پھر آپ چاہیں جس ڈھنگ سے کہیں، آپ چاہیں کہ چلانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ صابر پاک نے 12 سال تک کے گلر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے، نماز کب پڑھی؟ 12 سال تک نماز چھوڑ دی، اتنا بڑا الزام صابر پاک پہ۔ میں نے کہا میرے عزیز میں نے تو یہ گڑا نہیں ہے نا، میں نے تو پڑھا ہے، میں نے گڑا تو نہیں ہے نا، میں نے پڑھا ہے اس کو، اور میری ذمہ داری ہے جو پڑھوں وہ کہہ دوں، چھپا تو سکتا نہیں، اس لیے کہ آپ سے پھر کبھی کبھی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتے، رہنا بھی آپ کے درمیان ہے نا، اس لیے کہ بول کر چلے تو نہیں جانا ہے نا، جو دل میں آئے اٹھ پٹانگ بول کر جا تو نہیں سکتا، رہنا تو یہی ہے، میرا محلہ پتا ہے، میرا گھر پتا ہے، سب تو آپ کو پتا ہے نا، آپ پکڑتے ہیں نا، اور پھر واٹس ایپ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے نا، واٹس ایپ کا دور ہے، جب آپ سب جگہ سے چھٹ جاتے تو آپ کہتے ہیں، آپ میسج کرتے ہیں 12 سال تک کی نماز نہیں پڑھی، ابھی ولی کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کے بندے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، عبادت اس طرح کی جاتی ہے، ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور عبادت کس پر ہے؟ جس کے ہوش سلامت ہو، جس کے ہوش سلامت ہو، نماز اسی پہ فرض ہے، جو ہوش میں نہ ہو اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔
یہ جو پاگل آپ کے محلے میں گھومتے ہیں نا، ان پہ کوئی نماز نہیں ہے. یہ مریں گے اگر ایمان والے ہیں تو یہ جنت میں جائیں گے، جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اچھا ہوتا اگر پاگل ہی ہوتے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. پاگل کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کبھی کسی کی چگلی نہیں کرتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، کبھی کسی عورت پر بد نظری نہیں کرتا، کبھی وہ شراب اور زنا کے اڈے پہ. اصل پاگل کی بات کر، جو پاگل بنتے اچھے ہو کر، اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ایڑے بن کے پیڑے کھانا، وہ نہیں. جو واقعی پاگل ہے، جو واقعی پاگل ہے، وہ شراب کے اڈوں پہ نہیں جاتے. جب وہ کبھی مجھے مل جاتے تو میں کہتا ہوں ذرا دعا کر دو. میرے ساتھی کہتے آپ بھی عجیب پاگلوں سے دعا لیتے. میں کہا وہ زبان کتنی اچھی ہے جس نے ابھی تک کسی کی غیبت نہیں کی، خدا اس کی نہ سنے گا تو پھر کس کی سنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاگلوں کی شان یہ ہے، یہ جنت میں جائیں گے جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں. آج پاگل کی شان بھی بیان کر رہا ہوں، سن لو. پاگلوں کی شان یہ ہے، پاگلوں کی شان یہ، مل جائے تو کچھ کھلا دیا کرو، پتھر مت مارا کرو، دعا لے لیا کرو. اس لیے کہ جو پاگل ہے وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا. سچا پاگل ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ غیبت اپنی دھن میں رہتا ہے. سوچو تو صحیح، جو اپنی دھن میں پاگل بن جائے، جب اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو جو اس کے لیے پاگل بنے اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. تو نماز اس پر فرض ہے پیارے میرے عزیز، اس پہ نماز فرض ہے. جس کو اپنا ہوش ہو، جس کو ہوش ہی نہ ہو، پھر وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے. تو حضرت صابر پاک جو کھڑے تھے نا گولر کی شاخ پکڑ کر، وہ مشاہدہ یار میں. اب یہ اتنی مشکل منزل ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل. اور پھر آپ کے درمیان تو بڑی بہتات بات کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ آپ سنتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں. لیکن کوئی بات نہیں نا، ذمہ داری آپ میں جو سمجھ جائے، اللہ کرے سمجھ جائے. تو وہ ہوش میں نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوہ یار بے نقاب ہوتا ہے. حضرت جگر مراد آبادی مجھے یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا. جگر مراد آبادی بڑی پیاری بات کہتے ہیں. آ گئی کان میں، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا. صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں. صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں. تو وہاں ہوش نہیں تھا کیونکہ جلوہ یار بے نقاب تھا. اب جلوہ یار بے نقاب ہے، مشاہدہ یار ہے. اب اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 سال نماز قضا اور ترک کرنے والے کا صابر پہ فتویٰ لگانے والوں، اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے کہ جلوہ یار تک رہے ہوں اور پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو، پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو. 12 سال تک کے گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے. اور بابا فرید اسی فکر میں رہتے تھے، یہ تحیر ختم کب ہوگا کہتے نہیں تھے. پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیئر کے حالات جانتے ہیں. پیر وہی ہوتا ہے، پیر وہی ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے. پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کے حالات جانتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا، ایک خوبصورت جوان جو ٹرکی تھا، ترکی نسل تھا، نسل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تو ٹرکی تھا، ترکی تھا، لیکن اس کا نسب حضور علیہ السلام سے ملتا تھا، یعنی وہ صحیح النسب سید بھی تھے. وہ جوان آئے اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا حضور مجھے مرید کریں آپ، میں مرید ہونا چاہتا ہوں.